مالیاتی دستاویزات میں سے ایک چیک ہے. یہ ایک مروجہ جدید طریقہ ہے. اس بیس کو کل 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہے تعارف، پھر چیک کے اطراف اور فریقین، مطلب کہ چیک کے اندر کتنے فریق آتے ہیں، اور نمبر 3 چیک کی اقسام، چند مشہور قسمیں، اور نمبر 4 چیک کی فقہی تکییف کہ شرعاً یہ کس قسم کے عقد میں داخل ہے، اور نمبر 5 چیک پر قبضے کی بحث کہ آیا چیک پر جب انسان قبضہ کر لیتا ہے تو کیا یہی سمجھا جائے گا کہ چیک پر جو رقم لکھی ہوئی ہے اس پر قبضہ ہو گیا، یا یہ محض ایک رسید ہے، جب تک اصل رقم پر قبضہ نہ کیا جائے اس وقت تک اس رقم پر قبضہ نہیں سمجھا جائے گا. تو اس سلسلے میں جو علماء کی آراء ہے وہ بیان کی جائے گی. سب سے پہلے تو آپ اس کا مختصر سا تعارف سمجھ لو کہ جب کوئی شخص کسی بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے تو بینک اس کو ایک چیک بک دیتا ہے کہ جس کے اندر ایک ہی شکل کے کاغذات اور فارم ہوتے ہیں. پھر جب بھی اس آدمی کو اپنے اکاؤنٹ سے رقم نکالنی مقصود ہو تو پھر وہ اس میں سے ایک چیک پھاڑ کر اس پر رقم لکھ لیتا ہے اور دستخط کر کے بینک سے اپنے اکاؤنٹ سے رقم نکال لیتا ہے. تو اس صورتحال کو دیکھ کر علماء نے چیک کی تعریف اس طرح کی ہے کہ چیک ایک ایسا دستخط شدہ دستاویز ہے کہ جس کے ذریعے کھاتہ دار اپنے اکاؤنٹ سے رقم نکالتا ہے، خواہ خود رقم جا کر وصول کر لے یا بینک کو حکم دے دے کہ وہ حامل چیک کو رقم دے دے، اور یا بینک کو حکم دے دے کہ وہ یہ رقم جو اس چیک پر لکھی ہوئی ہے کسی دوسرے شخص کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دے. بہرحال اس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ سے رقم نکال لیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چیک. معاہیر شرعیہ میں اس کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ چیک ایک ایسا وثیقہ ہے کہ جس میں صاحب چیک جاری کرنے والا مصحوب علیہ بینک کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ کسی تیسرے شخص یعنی کہ مستفید کو کیا ادا کرے؟ رقم ادا کرے، ایک مخصوص مقدار کی رقم ادا کرے. تو معاہیر شرعیہ میں گویا کہ 3 افراد کو تعریف میں لیا گیا ہے: ایک صاحب بینک پر چیک پر دستخط کرنے والا، ایک مصحوب علیہ بینک جو رقم ادا کرتا ہے، اور ایک چیک جس کے ہاتھ میں چیک ہوتا ہے جا کر رقم وصول کرتا ہے مستفید، جو کبھی کبھی خود آدمی ہی ہوتا ہے چیک جاری کرنے والا، کبھی کوئی تیسرا شخص بھی ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ چیک کے اطراف اور فریقین کتنے ہوتے ہیں. تو اس میں کبھی 3 فریق وجود میں آ جاتے ہیں اور کبھی 2. جیسے کہ آپ نے تعارف میں آپ نے دیکھ لیا کہ اگر چیک پر دستخط کرنے والا الگ ہے تو ایک ہو جائے گا، اور حامل چیک کوئی اور شخص ہے، اس نے چیک جاری کرنے والے نے کسی دوسرے شخص کے نام چیک جاری کر دیا اور بینک کو حکم دے دیا کہ اس آدمی کو اتنی رقم دے دینا. تو ایسی صورت میں کتنے فریق ہوں گے؟ 3. ایک چیک جاری کرنے والا جس کو عربی میں صاحب کہتے ہیں، ایک مستفید جو رقم وصول کرتا ہے، اور تیسرا بینک جس کو مصحوب علیہ کہتے ہیں عربی میں. تو یہ 3 فریقین وجود میں آ جائیں گے. اور اگر رقم وصول کرنے والا خود چیک جاری کرنے والا ہی ہو تو ایسی صورت میں صاحب اور مستفید دونوں ایک آدمی ہو جائیں گے، اور بینک مصحوب علیہ ہو جائے گا. تو کتنے فریق ہو جائیں گے؟ 2 فریق ہو جائیں گے. آگے سمجھ میں تو یہ ہے اس کے اطراف اور فریقین. تیسری بات کہ چیک کی اقسام کتنی ہے. تو اس سلسلے میں چند مشہور اقسام اور اس کی تعریف کا حاصل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا چیک کی ایک مشہور قسم ہے بیرر چیک، جس کو بیرر چیک کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں الشیک لحاملی. اس قسم کا چیک جب جاری کر لیا جاتا ہے تو جس آدمی کے ہاتھ میں چیک ہو اسی کو ادائیگی کر دی جاتی ہے. جس آدمی کے بھی ہاتھ میں چیک ہو، خواہ چیک جاری کرنے والے نے اسی آدمی کے لیے جاری کیا ہو چیک، یا کسی اور کے لیے جاری کیا ہو، اور آپ نے اس آدمی سے چیک چوری کر لیا، تو آپ جا کے اس کے ذریعے بینک سے رقم نکال سکتے ہو. بینک کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتا اس سلسلے میں بیرر چیک میں، بلکہ جو بھی آدمی بیرر چیک بینک کو پیش کرے گا بینک اس کو ادائیگی کر دے گا. بینک کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الشیک لحاملی. دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں آرڈر چیک. انگلش میں اس کو کہتے ہیں آرڈر چیک، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں الشیک الموقع بالاسم. وقع یوقع توقیعاً دستخط سے، کہ الشیک الموقع بالاسم کہ وہ چیک جس پر مستفید کا باقاعدہ نام لکھا ہوتا ہے، کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے بینک میں،
آپ نے کسی اور شخص کے لیے چیک جاری کیا اور آپ نے اس شخص کا نام لکھ دیا اوپر، بینک کو کہا کہ فلاں شخص زید کو اتنی رقم میرے اکاؤنٹ سے دے دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آرڈر چیک یا الشیک الموقع بالاسم۔ تو اس قسم کے چیک کے اندر باقاعدہ اس شخص کا کیا لکھا ہوتا ہے؟ باقاعدہ نام لکھا ہوتا ہے، اور بینک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اسی صورت میں کہ بینک یہ تصدیق و توثیق کرے اور اس آدمی پوری مطلب یہ کہ جانچ پڑتال کرے کہ جس آدمی کے لیے چیک جاری کیا گیا ہے، جس کا انعام ہے چیک کے اوپر، کیا یہ جس آدمی نے چیک لایا ہے اسی آدمی کا نام ہے اس چیک پر، یا کوئی اور آدمی ہے چور یا کوئی کسی اور نے یہ چیک لایا ہے۔ تو یہ ہے دو دوسری قسم ہو گئی، اس کو کہتے ہیں الشیک الموقع بالاسم، آرڈر چیک۔ ایک اور چیک ہے جس کو مدتی چیک آپ کہہ سکتے ہو، جس کو انگلش میں پوسٹ ڈیٹڈ چیک کہتے ہیں۔ اس میں اور کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صرف یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بینک کے سامنے محض پیش کرنے پر بینک ادائیگی نہیں کرتا، بلکہ اس چیک کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ کو ادائیگی کی جائے گی، اس ڈیٹ سے پہلے ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ تو جب وہ بینک کو پیش کرتا ہے اس تاریخ سے پہلے بینک ادائیگی نہیں کرے گا، اس تاریخ کے بعد پھر بینک ادائیگی کر لیتا ہے، جس میں ڈیٹ ہوتی ہے بس، اور کوئی خاص فرق نہیں۔ نمبر 4 ایک اور قسم ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں اکاؤنٹ پیئی چیک، جس کو عربی میں شیکات نہیں الشیک المقید فی الحساب کہتے ہیں، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ الشیک المقید فی الحساب۔ یہ ایسا چیک ہے نا کہ جس میں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ کی طرف رقم منتقل ہوتی ہے، کہ چیک کے اوپر مطلب یہ کہ چیک جاری کرنے والا چیک کے اوپر باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ کر لیتا ہے کہ اس اکاؤنٹ کہ میرے اکاؤنٹ سے دوسرے فلاں آدمی کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم بھیج دی جائے، لہٰذا اس میں براہ راست جو ہے نقد رقم نہیں لی جا سکتی، بلکہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ کی طرف رقوم کی منتقلی ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکاؤنٹ پیئی چیک یا الشیک المقید فی الحساب۔ آئی سمجھ میں؟ ایک 5ویں قسم ہے، یہ بھی بڑی مشہور ہے، کراس چیک جس کو کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں الشیک المسطر بالسین والطاء، الشیک المسطر۔ اس قسم کے چیک بھی عام چیک کی طرح ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس پر 2 خطوط ہوتے ہیں جو اس چیک کو دوسرے چیک سے کیا ممتاز کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسطر۔ اور اس میں بینک کو انہی لکیروں کے ذریعے جو ہے یا اوپر کوئی ایسا کلمہ لکھا ہوتا ہے یا کوئی ایسی نشانی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے بینک کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس چیک پر کسی کو نقد رقم ادا نہیں کرنی، بلکہ اس معایر شرعیہ میں اس کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ اس چیک پر صرف اور صرف اسی بینک کا کوئی کلائنٹ رقم نکال سکتا ہے جس بینک کے نام میں جاری کیا گیا ہے، یا کسی دوسرے بینک کی طرف رقم منتقل کی جا سکتی ہے، نقد رقم اس کے ذریعے نہیں نکالی جا سکتی۔ تو معایر شرعیہ میں یہ 2 نقطے لکھے گئے اس چیک کے ذریعے کہ الشیک کراس چیک کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں 2 لکیریں ہوتی ہیں جو اس کو دوسرے چیک سے ممتاز کرتی ہے، اور انہی خطوط کے ذریعے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے جس بینک میں اکاؤنٹ ہے اسی بینک کا کوئی کلائنٹ اس کے ذریعے رقم نکال سکتا ہے، یا اسی بینک کے ذریعے کسی دوسرے بینک کی طرف رقم منتقل کی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی اور آدمی عام فرد اس کے ذریعے رقم نہیں نکال سکتا۔ اس کو کہتے ہیں کراس چیک۔ ایک اور چیک ہے جس کو کہتے ہیں ٹریولر چیک، سیاحتی چیک بھی آپ کہہ سکتے ہو اس کو، عربی میں اس کو کہتے ہیں الشیک السیاحی۔ اس میں مستفید جو ہے نا وہ مسافر ہوتا ہے اور چیک جاری کرنے والا بینک ہوتا ہے۔ اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی یہاں سے سعودی عرب جا رہا ہے، اس کو وہ بجائے اس کے کہ اپنے پاس رقم لے جائے، وہ کیا کرتا ہے کہ پاکستانی روپے بینک کے پاس جمع کر لیتا ہے، اور مثلا 1 لاکھ روپے پاکستانی بینک کے پاس جمع کر دیے، بینک اس کے نام ایک چیک جاری کرتا ہے، اس چیک کو کہتے ہیں الشیک السیاحی۔ تو چیک جاری کرنے والا ہوا بینک، اور جو مستفید ہے وہ ہے یہ آدمی جو قرض خواہ ہے بینک کا، بینک مقروض ہو گیا، یہ آدمی یہ چیک لے کر دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کے خود یا اس کا کوئی بھی نائب ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، وہاں جا کر یہ کیا کرتا ہے، اس کے ذریعے بعض ادارے بھی اس کو قبول کرتے ہیں، جس طرح کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، اس کے ذریعے خریداری بھی کر سکتا ہے، یا جا کر باہر ملک میں اسی بینک کے کسی برانچ یا کسی دوسرے بینک کے ذریعے میں جا کر وہاں ریالوں کی شکل میں وہ نکال لیتا ہے رقم۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الشیک السیاحی، ٹریولر چیک۔ نمبر 7 ایک 7ویں قسم بھی ہے جو معایر شرعی میں ذکر کی گئی ہے،
وہ ہے چیک فار بینک ٹرانسفر، عربی میں اس کو کہتے ہیں شیکات التحویلات المصرفیہ. یہ بھی تقریباً ٹریولر چیک کی طرح ہوتا ہے. اس میں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم بھیجتا ہے بذریعہ بینک. بینک میں آپ نے رقم جمع کر دی، بینک آپ کو ایک چیک جاری کر دے گا. یہ اس بات کی رسید ہے کہ آپ نے بینک کو رقم دی ہے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے. جس طرح آج کل ہنڈی کے نظام میں ہوتا ہے کہ ایک جگہ پاکستان سے دوسرے ملک رقم بھیجی جائے یا باہر ممالک سے یہاں بھیجی جائے، ایسے ہی اگر آپ بینک کے ذریعے بھیجو تو اس میں یہ چیک استعمال ہوتا ہے. بینک آپ کو یہ چیک دے دے گا، آپ یہ چیک دوسری جگہ بھیج دو جہاں سے آپ کو رقم وصول کرنی ہے، تو وہاں آپ کا کوئی نائب یا آپ خود جا کر وہاں جا کے اسی بینک کے برانچ یا کسی بھی ادارے سے جو ادارے اس کو قبول کرتا ہو وہاں دے کر آپ رقم وصول کر لو. تو بذریعہ بینک ایک جگہ سے دوسری جگہ جو رقم منتقل کی جاتی ہے وہ ہے چیک فار بینک ٹرانسفر. یہ چند اقسام ہے جو معاہر شرعیہ میں لکھی گئی ہے. اب آتے ہیں چوتھی بات کی طرف کہ چیک کی فقہی تکییف کیا ہے، اس کی فقہی حیثیت کیا ہے. تو اس بحث کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہو کہ چیک کی فقہی تکییف کیا ہے. پہلا حصہ جو بالکل سمپل سا ہے، آسان سا، وہ یہ کہ چیک کے سلسلے میں صرف دو فریق ہو. اگر چیک جاری کرنے والا ایک بینک، چیک جاری کرنے والا خود جا کر بینک کو چیک دے دے اور اپنی رقم لے لے، تو ایسی صورت میں تو یہ قرض کی واپسی ہے کہ چیک جاری کرنے والے نے بینک کے پاس اکاؤنٹ میں اپنی رقم رکھی تھی قرض کے طور پر، اب اس نے چیک نکال کے آگے بینک کو دے دیا اور اپنے قرض وصول کر دیا مکمل یا آدھا یا اس کا جو بھی حصہ ہے. یہ تو آسان سی بات. لیکن اگر چیک کے سلسلے میں دوسرا حصہ، اگر چیک کے سلسلے میں تین فریق وجود میں آ گئے، چیک جاری کرنے والا الگ ہو، ایک بینک جو رقم ادا کرتا ہے، اور ایک مستفید جس کے ہاتھ میں چیک ہوتا ہے اور وہ جا کر بینک سے رقم وصول کرتا ہے، یہ بیچ میں ایک تیسرا فرد آ گیا. آئے سمجھ میں؟ تو اس طرح کے عقد کی شرعی حیثیت کیا ہے، فقہی حیثیت؟ تو اس میں علماء عصر کی آراء مختلف ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم نے تو تکمیلہ فتح الحلم میں لکھا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ عقدی وکالہ ہے، عقدی حوالہ نہیں. عقدی وکالہ ایسے ہے کہ چیک جاری کرنے والے نے اس مستفید یعنی تیسرے شخص کو اس بات کا وکیل بنا دیا کہ تم جا کر بینک سے میری اتنی رقم وصول کر لینا. تو وہ آدمی ہوا چیک جاری کرنے والا موکل اور وہ ہوا وکیل مستفید. ٹھیک، یہ ہے وکالہ. اور حوالہ نہیں ہے، اس کی دو وجہ حضرت شیخ صاحب نے لکھی ہے. ایک وجہ تو یہ کہ جس وقت انسان چیک پر دستخط کرتا ہے اس وقت اس پر رقم لکھتا ہے. تو اب جب اس پر رقم لکھ دی اس نے اور وہ مستفید کے حوالے کر دی، مستفید نے چیک پر قبضہ کر لیا، تو اس وقت بینک کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس چیک پر کتنی رقم لکھی ہوئی ہے. بینک کو تو تب معلوم ہوگا کہ جب بعد میں وہ چیک لا کر بینک کے سامنے دکھایا جائے گا. تو اب جب چیک جاری کرنے والے نے مستفید کو چیک حوالے کر دیا تو کیا اسی وقت حوالہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مال محال بھی مجہول ہے؟ یعنی وہ مال جس کے ذریعے حوالہ کیا جاتا ہے وہ معلوم ہے، ابھی بینک یعنی جس کو آپ محتال علیہ قرار دے رہے ہو اس کو معلوم ہی نہیں ہے. اور مال محال بھی جب مجہول ہو تو اس سے عقد حوالہ فاسد ہو جاتا ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ عقد حوالہ نہیں ہو سکتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چیک جاری کرنے والا چیک تو جاری کر دیتا ہے لیکن اس کے اکاؤنٹ میں رقم موجود نہیں ہوتی. تو ایسی صورتحال میں بینک کبھی کبھی چیک کو مسترد کر دیتا ہے کیونکہ چیک جاری کرنے والے کے اکاؤنٹ میں رقم ہی نہیں ہے تو بینک کیسے ادائیگی کرے گا. تو جب بینک اس کو مسترد کر دے گا تو گویا کہ محال علیہ اس پر راضی نہیں ہے، محال علیہ اس پر راضی نہیں ہے. اور محال علیہ جب راضی نہیں ہے تو حنفیہ کے نزدیک، اگرچہ دیگر ائمہ کے نزدیک شرط نہیں ہے محال علیہ کی رضامندی، لیکن حنفیہ کی نزدیک محال علیہ کی رضامندی شرط ہے. تو یہ جب راضی نہیں ہے تو اس کا حوالہ کیسے منعقد ہو گیا؟ تو ان دو وجوہات کی بنا پر شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ عقد حوالہ نہیں بلکہ عقد وکالہ ہے. لیکن یہ تو تکمیلہ فتح الملہم میں پہلے حضرت نے لکھا تھا. اب فقہ البیوع میں حضرت نے جو شخصی چیک ہوتا ہے، عام چیک، یہ آگے چیک کی اقسام آئے گی 2-3 میں آپ کو بتاؤں گا قبضہ کی بحث میں، تو اس میں آپ کو شخصی چیک کے بارے میں پتہ چل جائے گا. جو عام چیک ہوتا ہے، لوگ جو چیک جاری کرتے ہیں، اس کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ یہ حوالہ ہی ہے. اور وہ ان دونوں جو وجوہات تھی کہ مال محال بھی مجہول ہوتا ہے اور محال علیہ رضامند نہیں ہے، تو ان کے جواب گوئے کہ تو نہیں دیا باقاعدہ الگ، لیکن انہوں نے یہ بات جو لکھی ہے کہ یہ عقد حوالہ ہے لیکن اس وقت عقد حوالہ تام ہوگا جب یہ چیک جا کر بینک کے پاس پیش کر دیا جائے. تو اس وقت مال محال بھی موجود تو نہیں ہوگا نا.
معلوم ہوگا. اور اگر بینک نے قبول کر لیا تو بینک کی رضامندی بھی ہوگی. تو حوالہ تام اس وقت ہوگا جب بینک کے سامنے چیک جاری ہو جائے اور بینک اس کو قبول کر لے, تو عقد حوالہ کیا ہو جائے گا؟ تام ہو جائے گا. آگے سمجھ میں. اچھا, اس سے پہلے یہ حنفیہ کی نزدیک ہے, کیونکہ حنفیہ کی نزدیک محال علیہ کی رضامندی شرط ہے, جبکہ دیگر ائمہ کی نزدیک محال علیہ کی رضامندی شرط نہیں ہے. لہٰذا ان کے نزدیک جیسے ہی اس آدمی نے چیک جاری کر دیا اور مستفید نے چیک پر قبضہ کر لیا, بس حوالہ منعقد ہو گیا, کیونکہ محال علیہ کی رضامندی ان کے نزدیک شرط ہی نہیں ہے. ہاں, ان کے نزدیک یہ شرط ہے کہ اکاؤنٹ میں اس چیک جاری کرنے والے کی رقم موجود ہو, کیونکہ ان کے نزدیک حوالہ مقیدہ کی کا تصور پایا جاتا ہے, حوالہ مطلقہ کی نہیں. اور حوالہ مقیدہ تب بنے گا جب محال علیہ کے پاس رقم موجود ہو. یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. یہ ایک رائے ہو گئی کہ حضرت شیخ صاحب کی جو رائے ہے وہ تو لہٰذا حاصل ہی کہا جا سکتا ہے کہ حق حوالہ ہی ہے, لیکن تام تب ہوگا جب بینک اس کو قبول کر لے گا. ٹھیک ہے, ایک رائے ہو گئی. دوسری رائے معایر شرعیہ میں اختیار کی گئی ہے, وہ بھی تقریباً اسی جیسی ہی ہے, زیادہ تفصیلی ہے تھوڑی. اس میں 3 حالات بیان کیے گئے ہیں چیک کے, اور ہر حالت کی الگ حکم بیان کیا گیا ہے. پہلی حالت کہ چیک جاری کرنے والا مستفید کا مقروض ہو. مستفید کا کیا ہو؟ مقروض ہو. بینک تو ایک سائڈ پہ ہے, اور ایک ہے مستفید جس کے لیے چیک جاری کرے گا, اور ایک ہے چیک جاری کرنے والا. تو اس چیک جاری کرنے والے نے مثلا کسی دکاندار سے خریداری کر لی, اور اس پر مثلا 50,000 روپے ہو گئے. اب اس 50,000 روپے کے ایک چیک جاری کر کے اس نے اس دکاندار کو حوالے کر دیا کہ جا کر بینک سے یہ 50,000 روپے وصول کر لو. تو معایر شرعیہ میں لکھا ہے کہ یہ عقد حوالہ ہے. یہ عقد حوالہ ہے. چیک جاری کرنے والا محیل یعنی مقروض ہوا, مستفید ہوا دائن یعنی کہ محال, اور بینک ہو جائے گا محال علیہ. آگے سمجھ میں, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا عقد حوالہ کے صحیح ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جو محیل ہے وہ مقروض ہو. اگر وہ مقروض نہیں ہے پھر تو حوالہ ہی نہیں ہے نا. لہٰذا یہاں پر چیک جاری کرنے والا جو محیل ہے وہ مقروض ہے, تو اس لیے یہ عقد حوالہ ہو جائے گا. ایک حالت ہوگی. دوسری حالت کہ چیک جاری کرنے والا اس مستفید کا مقروض نہیں ہے, ویسے ہی ایک چیک جاری کرنے والا کسی شخص کو رقم دینا چاہتا ہے. زید ہے, اس کا بینک میں اکاؤنٹ ہے, وہ عمر کو اپنی طرف سے 50,000 روپے دینا چاہتا ہے. تو اس نے چیک جاری کر دیا عمر کے نام کہ جا کر چیک سے بینک سے کیا کر لینا, 50,000 روپے وصول کر لینا. یہ عقد حوالہ نہیں بلکہ عقد وکالہ ہے, کہ زید نے عمر کو وکیل بنا دیا کہ جا کر بینک سے اتنی رقم وصول کر لو. عقد حوالہ کیوں نہیں ہے؟ عقد حوالہ کیوں نہیں ہے یہ صورت؟ کیونکہ جو چیک جاری کرنے والا ہے محیل وہ مقروض ہے, یہاں پر مستفید کا نہیں ہے نا. اور حوالہ کے لیے یہی تو شرط ہے بنیادی کہ وہ مقروض ہو, وہ یہاں مقروض نہیں ہے, اس لیے عقد حوالہ نہیں ہے. 2 صورتیں ہوگی. تیسری صورت انہوں نے الگ لکھی, تیسری صورت تو نہیں لیکن وہ جو سیاحتی چیک ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو سیاحتی چیک ہوتا ہے اس میں انسان بینک کو رقم دیتا ہے اور بینک اس کے لیے چیک جاری کرتا ہے. تو اس صورت میں چیک وصول کرنے والا ہوا دائن اور بینک ہوا مقروض مدیون. اب یہ آدمی, یہ جو دائن ہے, اگر جا کر کسی دوسرے شخص کا مقروض بن جاتا ہے اور اس کو یہ چیک دے دیتا ہے تو عقد حوالہ مقیدہ وجود میں آ جائے گا. ایسا سمجھ میں, عقد حوالہ مقیدہ وجود میں آئے گا. تو جس آدمی نے چیک وصول کیا ہے بینک سے وہ اس آدمی کا مقروض ہو جائے گا, محیل ہو جائے گا. وہ آدمی محال اور بینک محال علیہ. تو آ کر بینک جو ہے اسی چیک جاری کرنے والے نے جو بینک کے پاس رقم رکھی ہوتی ہے اسی سے ادائیگی کر لے گا, تو حوالہ مقیدہ وجود میں آ جائے گا. اگے سمجھ میں, یہ 3 باتیں معایر شرعی میں لکھی گئی. اس میں جو سب سے پہلی صورت تھی کہ چیک جاری کرنے والا مستفید کا مقروض ہو, تو یہ عقد حوالہ تھا. اس کے اندر بھی 3 صورتیں لکھی ہے. ایک یہ کہ مقروض جو ہے وہ اتنی ہی کا چیک جاری کرے جتنی کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. 50,000 اکاؤنٹ میں رقم موجود ہے اور چیک جاری کرنے والے نے اپنے قرض خواہ کے لیے 50,000 کا چیک جاری کر دیا. ایسا سمجھ میں, اس کو السحب علی الحساب الجاری کہتے ہیں عربی میں, withdrawals from bank account انگلش میں اس کو کہتے ہیں. تو یہ عقد حوالہ مقیدہ وجود میں آ جائے گا کہ اس آدمی نے بینک یعنی محال علیہ کو اپنے ہی رقم سے ادائیگی کا حکم دے دیا. تو ٹھیک ہے, یہ عقد حوالہ مقیدہ ہے کہ جب محال علیہ جو ہے وہ محیل ہی کی رقم سے ادائیگی کرے تو یہ عقد حوالہ مقیدہ ہوتا ہے. دوسری صورت کہ اس نے چیک تو جاری کر دیا مستفید کے نام اپنے قرض خواہ کے نام, لیکن اکاؤنٹ میں اس کی 1 روپیہ بھی موجود نہیں ہے اس کا. ایسی صورتحال میں کبھی کبھی بینک مسترد بھی کر دیتا ہے, اور اگر وہ آدمی جو ہے جس نے چیک جاری کیا ہے بینک کا پرانا کسٹمر ہے, بینک کو اس پر اعتماد ہو, تو بینک اپنی طرف سے ادائیگی کر دیتا ہے بعد خود.
اس کو کہتے ہیں السحب علی المکشوف، اوور ڈرافٹ، السحب علی المکشوف۔ ایسی صورت میں اگر بینک نے ادائیگی کر لی تو یہ کون سا حوالہ ہوگا؟ حوالہ مطلقہ، کیونکہ محاللہ نے اپنی طرف سے ادائیگی کر لی ہے، محیل کے رقم سے ادائیگی نہیں کی، اسی کو حوالہ مطلقہ کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں رقم موجود ہے اس آدمی کی، لیکن اس نے چیک جو ہے اس اکاؤنٹ میں موجود رقم سے کچھ زیادہ کا چیک جاری کر دیا۔ اکاؤنٹ میں 25,000 روپے ہے اور اس نے چیک جاری کر دیا اپنے قرض خواہ کے لیے 50,000 کا۔ وہ قرض خواہ جب بینک کے پاس گیا تو اب اگر بینک نے صرف 25,000 کی ادائیگی کر لی تو حوالہ مقیدہ ہو جائے گا صرف، کیونکہ جتنی رقم موجود تھی محیل کی اسی سے ادائیگی ہوگی۔ لیکن اگر بینک نے پورا چیک قبول کر لیا، 50,000 کی ادائیگی کر لی، تو دونوں حوالے منعقد ہو جائیں گے، مقیدہ بھی اور مطلقہ بھی، کیونکہ 25,000 کی ادائیگی کی حد تک مقیدہ ہو جائے گا کیونکہ اس نے محیل ہی کی 25,000 کی ادائیگی کر لی، اور باقی جو 25,000 بینک نے اپنی طرف سے ادائیگی کی ہے وہ حوالے مطلقہ ہو جائے گا کیونکہ بینک نے اپنی طرف سے ادائیگی کر دی۔ آگے سمجھ میں یہ کچھ تفصیل بیان کی ہے معایری شرعیہ میں، آئے سمجھ میں؟ تو بنیادی بات تو وہی ہے جو حضرت شیخ صاحب نے بیان کی ہے کہ تام حوالہ تب ہوگا جب بینک قبول کرے گا، ایسا سمجھ میں؟ لیکن باقی جو تفصیل معایری شرعی بیان کی گئی ہے وہ ہوگی کہ اگر چیک جاری کرنے والا مقروض ہے تو حوالہ ہوگا، اگر مقروض نہیں ہے تو وکالہ ہوگا، کیونکہ حوالہ کے لیے بنیادی شرط ہی یہی ہے کہ محیل مقروض ہو، ایسا سمجھ میں؟ یہ اس کی فقہی تکیف ختم ہو گئی۔ اب آتے ہیں چیک پر قبضہ کی بیس، یہ آج کل بڑا ایک معرکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کیا چیک پر جب انسان قبضہ کر لے تو یہ اس کے محتوا پر قبضہ سمجھایا جائے گا؟ محتوا کا مطلب چیک پر درج شدہ رقم، جو چیک جس رقم کی نمائندگی کرتا ہے، چیک کے اوپر 50,000 روپے لکھے ہوئے، آپ کو اگر کسی نے چیک دے دیا تو کیا یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کو اس نے وہی رقم دے دی؟ تو اس سلسلے میں علماء اثر کی آراء مختلف ہے، جس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی رائے جو اکثر علماء عرب نے بہت سے علماء عرب نے اختیار کی ہے وہ یہ کہ چیک پر قبضہ کرنا اس کے محتوا پر قبضہ سمجھا جائے گا مطلقاً، خواہ کسی بھی قسم کا چیک ہو۔ مثلا اگر زید نے عمر کے نام چیک جاری کر دیا 50,000 روپے کا، اس کو دے دیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ زید نے عمر کو 50,000 روپے دے دیے۔ ان حضرات نے جو دلائل دی ہے ان دلائل کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حوالہ کی فقہی تکیف میں بات معلوم ہو گئی کہ اس چیک کی جو اصل اور بنیادی تکیف ہے وہ ہے حوالہ، اور فقہا کی عبارات میں باقاعدہ اصطلاحات ملتی ہے کہ الحوالۃ بمنزلۃ القبض، کہ حوالہ کیا ہے؟ قبض کے منزلہ میں ہے۔ تو جب حوالہ قبضہ کے منزلہ ہے تو یہاں پر چیک حوالہ ہے، یہ بھی قبضہ کے قائم مقام ہو جائے گا، قبضہ حکمی ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی، ٹھیک۔ دوسری بات انہوں نے یہ بیان کی، دوسری دلیل حاصل اس کا یہی ہے کہ شریعت نے قبضے کی کوئی خاص حیت اور تعریف بیان نہیں کی، تو اس لیے اس سلسلے میں عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور آج کل کے عرف میں چیک پر قبضہ اس چیک میں درج شدہ رقم پر قبضہ سمجھا جاتا ہے، لہٰذا عرف کی بنیاد پر یہ قرار دیا جائے گا کہ یہ قبضہ ہے، چیک پر قبضہ اس میں درج شدہ رقم پر قبضہ ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، وہ نقود پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح عام نقود ہے، ہاں، یہ ان میں بھی یہ احتمال ہے نا کہ یہ کھوٹے ہو، ضیوف ہو، تو اسی طرح اگر چیک میں یہ احتمال ہے کہ یہ ہو سکتے پیچھے رقم موجود نہ ہو، تو یہ اس محض احتمال کی بنا پر یہ نہ قرار دیا جائے کہ چیک پر قبضہ اس پر درج شدہ رقم پر قبضہ نہیں ہے، کیونکہ یہ احتمال تو نقود میں بھی ہے نا۔ اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اس کے لیے حکومت نے سزائیں مقرر کی کہ کوئی بھی آدمی اگر اس کے اکاؤنٹ میں رقم موجود نہیں ہے تو چیک جاری نہ کرے، چیک جاری کرے گا تو اس کے سخت عقوبات ہے۔ تو اس کے لیے ان عقوبات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس طرح چیک جاری نہیں کرے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں ان کے دلائل کا خلاصہ۔ دوسری رائے معاییر شرعیہ میں اختیار کی گئی ہے۔ معاییر شرعیہ میں لکھا ہے کہ چند شرائط ہے، اگر وہ تمام شرائط 5 شرائط ایسی ہے کہ اگر وہ پائی جائے تو چیک پر قبضہ اس کے محتوا پر قبضہ سمجھا جائے گا، اس پر درج شدہ رقم پر قبضہ سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ بینک کا چیک ہو یا بینک کا مصدقہ چیک ہو یا مصدقہ چیک کے حکم میں ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ ان 3 چیکوں میں سے کوئی ایک چیک ہو، الشیک المصرفی، الشیک المصدق یا الشیک فی حکم المصدق۔ اگر سمجھ میں، بینک کا چیک یہ ہوتا ہے کہ بینک چیک جاری کرے، جس طرح وہ سیاحتی چیک ہوتا ہے نا، بینک چیک اس کو کہتے ہیں، بینک چیک جاری کرے۔ اور شیک المصدق
سرٹیفائڈ چیک جس کو کہتے ہیں، وہ آگے حضرت شیخ صاحب کی رائے میں بیان کروں گا، تیسری اس میں آ جائے گا کہ بینک نے اس کی تصدیق کر دی ہو، یا وہ تصدیق کے حکم میں ہو کہ مثلا بینک دوسرے بینک کی طرف بھیج دے، یہ بھی تصدیق کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہ 3 قسم میں سے کوئی ایک چیک ہو. ایک شرط یہ ہو گئی. نمبر 2، اس چیک کے پیچھے جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ میں رسید یعنی رقم بھی موجود ہو. آگے سمجھ میں. نمبر 3، چیک کے اوپر جس کرنسی کا نام لکھا گیا ہے اسی کرنسی میں رقم نکالنا ممکن ہو. قابلۃ للسحب بالعملۃ المکتوبہ علیہا. ہاں، کہ چیک کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ $50,000، تو $50,000 کی صورت میں رقم نکالنا ممکن ہو. یہ نہیں ہے کہ اوپر ڈالر لکھا ہوا ہے اور رقم نکالنا ڈالر میں ممکن نہ ہو، بلکہ کرنسی میں کسی اور کرنسی میں نکالنا ممکن ہو، تو پھر یہ قبضہ نہیں سمجھا جائے گا. کتنی شرائط ہو گئی؟ 3. چوتھی شرط یہ کہ الشیخ الحال، ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے الشیخ الحال، الشیخ الحال کے الفاظ. تو یہ ہے کہ نقدی ہو، کہ محض بینک کو چیک دکھانے پر ہی بینک اطلاع کر دے، پوسٹ ڈیٹڈ چیک نہ ہو، ان تاخیر کے ساتھ ادائیگی نہ ہوتی ہے اس میں. 4 ہو گئے. اور نمبر 5، کراس چیک ہو، کہ جس شخص کے لیے بھی جاری کیا جائے باقاعدہ اس کے اوپر نام ہو، بیرر چیک نہ ہو کہ جس کو کوئی بھی شخص لے لے تو رقم وصول کر سکتا ہو، بلکہ اس آدمی کا نام بھی ہو. یہ 5 شرائط ہے کہ اگر یہ پائی جائے گی تو چیک پر قبضہ اس کے محتوا یعنی اس پر درج شدہ رقم پر قبضہ سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں. حضرت شیخ صاحب نے آگے جو رائے بیان کی وہ بھی تقریباً اسی جیسی ہی ہے. اور یہ بات بھی دھیان رکھیں کہ معیاری شرعی میں جو پہلی بات آپ سمجھ لو گے کہ بینک کا چیک ہو یا چیک کی مصدق ہو یا مصدق کے حکم میں ہو، تو باقی 4 شرائط اسی میں آ جاتی ہے. کیوں کہ جب یہ قسم کا ان میں سے کسی ایک قسم کا چیک ہوگا تو وہ ان میں باقی 4 شرائط عموماً پائی جاتی ہے. پھر بھی انہوں نے ذکر کر دی ہے. ٹھیک ہے، 2 رائے ہو گئی. تیسری رائے حضرت شیخ صاحب نے فقہ البیوع میں لکھی ہے. تکملہ فتح المنیر میں حضرت نے مطلقاً یہی لکھا ہے کہ چیک پر قبضہ اس پر درج شدہ رقم پر قبضہ نہیں سمجھا جائے گا، لہٰذا اس کے ذریعہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ جو آگے لکھا ہوا ہے. صحیح. لیکن فقہ البیوع میں حضرت نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ ہر قسم کے چیک پر قبضہ اس پر درج شدہ رقم پر قبضہ نہیں سمجھا جائے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر قسم کے چیک پر قبضہ اس پر درج شدہ رقم پر قبضہ سمجھا جائے، بلکہ چیک کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے الشیک المصرفی، عربی میں اس کو کہتے ہیں بینک چیک. ایسا میں جس کو آپ انگلش میں بینک ڈرافٹ یا کیشیئر چیک بھی کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا زید عمر کا مقروض ہو گیا اور عمر قرض خواہ، تو یہ جو مقروض ہے زید، یہ اتنی ہی رقم مثلا زید پر عمر کے 50,000 روپے لازم ہو گئے، تو زید نے وہ 50,000 روپے بینک کو دے دیے اور اس کے کہا کہ میرے لیے ایک مطلب بینک ڈرافٹ جاری کر دو. بینک نے اس کے لیے ایک ڈرافٹ جاری کر دیا، چیک جاری کر دیا، اور اس میں لکھا بینک نے یہ التزام کر لیا کہ آپ کا جو قرض خواہ ہے یہ کس کے نام جاری کیا جاتا ہے؟ اس قرض خواہ کے نام، کہ آپ کا جو قرض خواہ ہے جب بھی آئے گا تو ہم اس کو یہ 50,000 روپے کی ادائیگی کر دیں گے. یہ التزام ہوتا ہے بینک کی طرف. تو یہ جو مقروض ہے یہ چیک لے لیتا ہے اور اپنے قرض خواہ کو ادا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے. اور وہ جو قرض خواہ ہوتا ہے وہ عموماً اس طرح کا چیک لے کر اپنے بینک کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو یہ چیک دے دیتا ہے، اور پھر جو قرض خواہ کا بینک ہے وہ اس بینک سے رقم وصول کر لیتا ہے. تو اس میں جو رقم ہوتی ہے جو مقروض بینک کو ادا کرتا ہے اور چیک وصول کر لیتا ہے، وہ رقم کبھی کبھی مقروض اپنے ہاتھ سے دے دیتا ہے اور کبھی بینک کو کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے اتنی رقم کیا کر لو، منہا کر کے اس کا چیک جاری کر دو. ٹھیک ہے، وہ رقم محجوز ہو جاتی ہے. محجوز کا مطلب یہ ہے کہ چیک جاری کرنے کے بعد اب یہ مقروض اس بینک سے وہ رقم نہیں نکال سکتا، بلکہ کون نکال سکتا ہے؟ صرف اور صرف مستفید، وہ قرض خواہ وہی نکال سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں الشیک المصرفی. آگے سمجھ میں. اس قسم کے چیک پر اکثر علماء نے، تقریباً تمام علماء عرب نے اس قسم کے چیک پر قبضے کو اس پر درج شدہ رقم پر قبضہ سمجھا ہے. اور انہوں نے وجہ ہی بیان کی ہے کہ جب مقروض نے بینک کو رقم دے دی اور چیک وصول کر لیا اور اب اس مقروض نے اپنے قرض خواہ کو وہ چیک دے دیا، تو گوئے کہ قرض خواہ اور اس کے دین کے درمیان میں تخلیہ ہو گیا. وہ جب چاہے بینک کے پاس جا کر اپنی رقم لے سکتا ہے، جب بھی چاہے، ممکن ہے، کوئی شرائط نہیں ہوتی اس میں. تو جب بھی چاہے جا کر بینک سے اپنی رقم وصول کر سکتے، تو تخلیہ ہو گیا اور تخلیہ سے قبضہ سمجھا جائے گا. ایک دلیل انہوں نے یہ ڈالی. لیکن حضرت شیخ صاحب نے لکھا کہ ٹھیک ہے، اس چیک پر قبضہ، اصل رقم پر قبضہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی یہ تخریج نہیں. حضرت شیخ صاحب نے ایک اور تخریج لکھی ہے. وہ تخریج یہ ہے کہ اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ مقروض نے جب بینک کو رقم دے دی اور چیک وصول کر لیا
اور پھر مقروض نے وہ چیک قرض خواہ کو دے دیا، تو گویا کہ یہ جو بینک ہے جس کو رقم دی ہے مقروض نے، یہ اس قرض خواہ کا وکیل بن گیا اور اس کے وکیل کے طور پر اس نے قبضہ کر لیا، اور جب وکیل قبضہ کر لیتا ہے تو وہ موکل کا قبضہ سمجھا جاتا ہے، لہذا وہ قرض خواہ موکل ہو جائے گا، یہ بینک اس کا وکیل ہو جائے گا اور اس کا قبضہ اسی کا قبضہ شمار کیا جائے گا۔ تو گویا کہ جیسے ہی مقروض نے بینک کو رقم دے دی اور پھر بعد میں مقروض نے وہ چیک جو ہے اس قرض خواہ کو دے دیا، تو قرض خواہ نے قبول کر لیا اور اس کو وکیل مان لیا، تو بس قبضہ وجود میں آ گیا۔ اگرچہ یہ احتمال ہے یہاں کہ یہاں تو مقروض نے بینک کو رقم دی ہے اور بینک کو یہ اس بات کا وکیل بنایا ہے کہ آپ اس رقم کی ادائیگی قرض خواہ کو کر دو، تو یہ تو مقروض کا وکیل ہو گیا، اس قرض خواہ کا وکیل نہیں ہوا جس کو چیک ملے گا۔ لیکن جب قرض خواہ چیک قبول کر کے رضامندی اختیار کر لے گا کہ ٹھیک ہے بینک نے قبول کر لیا ہے، تو اس کو اپنا وکیل مان لیا نا، کیونکہ اجازت لاحقہ وکالت سابقہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو گویا کہ بینک کو اپنا وکیل مان لیا اس نے، اور وکیل کا قبضہ اصل موکل کا قبضہ سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس چیک پر قبضہ، رقم پر قبضہ سمجھا جا سکتا ہے، ایسا سمجھ میں بطور حوالہ یا بطور وکالہ کی۔ ٹھیک، اگر ویسے ایک شبہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بینک وکیل ہے اس قرض خواہ کا، تو بینک کو تو چاہیے کہ یہ رقم اپنے استعمال میں نہ لائے، یہ اس کے پاس امانت ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس رقم کو جو بینک ہے وہ قرض مقروض کے اکاؤنٹ سے نکال کر حساب المصروفات جس کو کہتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں، پے ایبلز میں، اور اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھو ابتداءً تو یہ امانت ہے، لیکن ان خلط کی وجہ سے یہ قرض بن جائے گا، وہ پھر اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک قسم تھی الشیک المصرفی کی، جس پر قبضہ، درج شدہ رقم پر قبضہ سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم الشیک المصدق، تصدیقی چیک، ایسا میں جس کو انگلش میں سرٹیفائڈ چیک کہتے ہیں۔ اس چیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جاری کرنے والا ایک عام فرد ہوتا ہے، بینک اس کو جاری نہیں کرتا، ایک عام شخص ہے اور اس نے چیک جاری کر دیا، مثلا زید نے عمر کے نام چیک جاری کر دیا 50,000 روپے کا، ٹھیک ہے، ہاں اس میں اتنی بات ہوتی ہے کہ وہ چیک بینک کے سامنے پیش ہوتا ہے اور بینک اس کی تصدیق کر لیتا ہے کہ ہاں اس آدمی کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہے اور وہ رقم قابل سحب بھی ہے، مطلب اس کا نکالنا بھی ممکن ہے ابھی، اور اس کے لیے عموماً بینک جو ہے اس پر ایک کلمہ لکھ دیتا ہے، ایکسیپٹڈ کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے، تو بینک کی طرف سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، یہ ہے الشیک المصدق۔ تو اس میں اور بینک چیک میں الشیک المصرفی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ جس طرح الشیک المصرفی میں رقم محجوز ہو جاتی ہے، اس طرح اس میں بھی رقم محجوز ہو جاتی ہے، اور لیکن صرف اتنا سا فرق ہے کہ اس کو شیک المصرفی کو جاری کرنے والا بینک ہے، اس کو جاری کرنے والا ایک عام فرد ہے، تو اس میں وہی تفصیلات جاری ہوگی جو الشیک المصرفی میں جاری ہوئی ہے، اور اس پر بھی قبضہ سمجھا جا سکتا ہے جب تک کہ رقم محجوز ہو۔ اگر بینک نے رقم الگ کر کے رکھ دی اور اس رقم کو نکالنا اب چیک جاری کرنے والے کے لیے ممکن نہ ہو، بلکہ جس کے نام جاری کیا گیا اسی کے لیے ممکن ہو، تو گویا کہ وہی تمام تفصیلات ہو جائے گی جو الشیک المصرفی میں ہے، لہذا الشیک المصدق پر بھی قبضہ، اصل رقم پر قبضہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو شیک مصرفی اور شیک مصدق دونوں کا ایک حکم ہوا، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ان دونوں کو معاہیر میں بھی یہی قرار دیا ہے کہ اس پر قبضہ، درج شدہ رقم پر قبضہ ہے۔ تیسری قسم شخصی چیک، جس کو انگلش میں پرسنل چیک کہتے ہیں اور عربی میں الشیک الشخصی کہتے ہیں، یہ عام چیک ہے، اس میں نہ بینک کی طرف سے کوئی تصدیق ہوتی ہے چیک پر کہ اس آدمی کی رقم اکاؤنٹ میں موجود ہے یا نہیں، اور وہ رقم نکالنے ممکن بھی ہے یا نہیں، کوئی اس طرح تصدیق نہیں ہوتی، اور نہ ہی بینک کی طرف سے کوئی التزام ہوتا ہے کہ ہم اس چیک پر ضرور ادائیگی کریں گے، کسی قسم کا کوئی التزام نہیں ہے، جس طرح کے عام چیک ہوتے ہیں آج کل، آپ نے فلاں آدمی کے نام چیک جاری کر دیا اور اس نے چیک وصول کر لیا، آپ جا کے بینک سے ادائیگی کرے گا۔ ایسی صورتحال میں چیک، حامل چیک جب بینک کے پاس چیک لے جاتا ہے تو بینک دیکھتا ہے کہ جس آدمی نے چیک جاری کیا ہے اس کے اکاؤنٹ میں رقم موجود ہے یا نہیں، اگر وہ موجود بھی ہے تو کیا وہ ابھی نکالنا ممکن ہے یا نہیں، یعنی معاہدہ جو ہوا ہے چیک جاری کرنے والے کے ساتھ وہ کب وصول کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے فکس ڈپازٹ میں کبھی کبھی رقم نکالنا ہر وقت ممکن نہیں ہوتا، اس کے لیے تاریخ طے ہوتی ہے، تو اگر فکس ڈپازٹ والے نے چیک جاری کر دیا اور وہ آدمی چیک لے گیا بینک کے پاس، ابھی اس کی تاریخ ہی نہیں آئی رقم نکالنے کی، تو یہ بینک ادائیگی نہیں کرے گا، پھر ایسا سمجھ میں، تو بینک دیکھتا ہے کہ رقم میں اکاؤنٹ میں رقم ہے یا نہیں اور وہ نکالنا بھی ممکن ہے یا نہیں، اگر دونوں باتیں ہے تو ادائیگی کر دیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الشیک الشخصی۔ اس کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ یہ تو عقد حوالہ ہے، جس طرح کی اس کی فقہی ترکیب میں نے آپ کو فقہ البیوع کا تذکرہ کر دیا تھا، تو یہ عقد حوالہ ہے، ٹھیک ہے۔ چیک جاری کرنے والا محیل، جس شخص کے لیے چیک جاری کیا گیا ہے وہ ہے محال،
اور بینک ہوا محال علیہ. آئے سمجھ میں؟ اب ایک بات تو اس سے معلوم ہوگی کہ جیسے ہی چیک جاری کرنے والا دوسرے آدمی کو چیک دے دے گا تو خود بری ہو جائے گا. کیوں؟ عقد حوالہ سے محیل کیا ہو جاتا ہے؟ بری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیک جاری کرے گا وہ تو بری ہو جائے گا. چلو صحیح ہے. لیکن کیا محض چیک پر قبضہ اس پر درج شدہ رقم پر بھی قبضہ سمجھا جائے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ نہیں، اس چیک کے اندر محض چیک پر قبضہ، اصل رقم پر قبضہ نہیں سمجھا جائے گا. یہاں پر جو چیک جاری کرنے والا بری ہوا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے قبضہ کرا دیا، وہ تو اس وجہ سے کہ حوالہ منعقد ہو گیا اور عقد حوالہ کی وجہ سے محیل بری ہو جاتا ہے. لیکن چیک پر قبضہ کرنا، اس پر درج شدہ رقم پر قبضہ نہیں ہے. اس چیک پر قبضہ کرنا وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا کسی چیز پر قبضہ تب شمار ہوتا ہے کہ انسان اس چیز میں تصرف کر سکتا ہو، اس کو مکمل قدرت ہو اس چیز میں تصرف کرنے کی. لیکن یہاں جس آدمی کو چیک ملا ہے وہ اس چیک میں رقم جو لکھی ہوئی رقم ہے اس پر تصرف اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ 3 شرائط نہ پائی جائے. ایک شرط کہ جس آدمی نے چیک جاری کیا اس کے اکاؤنٹ میں رقم بھی موجود ہو. آگے سمجھ میں؟ دوسری شرط کہ وہ اکاؤنٹ سے رقم نکالنا ممکن بھی ہو فی الحال. اور نمبر 3 کہ چیک جاری کرنے والے نے چیک جاری کرنے کے بعد اسی بینک کو منع نہ کیا ہو کہ میرے فلاں نمبر کے چیک میں نے جاری کیا ہے لیکن اس پر ادائیگی نہیں کرنا. تو یہ 3 باتیں اگر پائی جائے گی تو اس کے بعد ہی وہ چیک حامل چیک جو ہے وہ اس میں موجود رقم پر تصرف کر سکتا ہے اور اس پر اس کو قدرت حاصل ہو سکتی ہے. اس کے بغیر قدرت حاصل نہیں ہو سکتی. تو اب محض چیک پر قبضہ کرنے سے یہ قدرت حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں. جب جائے گا بینک سے کیش کرائے گا تو اس کے بعد اس کو یہ قدرت حاصل ہوگی. اس لیے محض چیک پر قبضہ کرنا اس پر درج شدہ رقم پر قبضہ نہیں سمجھا جائے گا اس قسم کے چیک میں. ایسا سمجھ میں؟ کیونکہ حامل چیک کو محض چیک پر قبضہ کرنے سے ہی اس میں موجود رقم پر قدرت حاصل نہیں ہوتی تصرف وغیرہ پر. اگر سمجھ میں؟ یہ تو ہو گیا اس کی وجہ. بہرحال اب مختصر سے جوابات سمجھ لو جو پہلی رائے نے دیے تھے کہ ہر قسم کے چیک پر قبضہ جو ہے اس کے محتوا پر قبضہ سمجھا جائے گا. انہوں نے پہلی دلیل دی تھی کہ حوالہ بمنزل قبضہ کے. تو اس کا حاصلی جواب یہ ہے کہ فقہاء نے جو حوالہ بمنزل قبضہ کے قرار دیا ہے اس کا مطلب اور مقصود صرف یہی ہے کہ جس طرح ایک انسان دوسرے کو اس کا حق قبضہ کرا دے تو وہ بری ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس میں حوالہ میں بھی محیل بری ہو جاتا ہے. تو وہ جو بمنزل قبضہ کے ہے وہ فی البراءت ہے کہ براءت میں وہ قبضہ اور حوالہ ایک جیسے ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ حوالہ کرنے سے جو ہے بے صرف میں بھی جو ہے قبضہ سمجھا جائے گا. مثلا اگر 2 آدمی بے صرف کر رہے، ایک طرف سے ادائیگی ہو گئی اور دوسری طرف سے ادائیگی نہیں ہو رہی، حوالہ کر دیا تو کیا بے صحیح ہو جائے گی؟ نہیں. اب اگر ہم کہیں کہ حوالہ تو بمنزل قبضہ کے ہے لہٰذا دوسری طرف سے بھی قبضہ ہو گیا، ایک طرف سے تو قبضہ فی الفور اور دوسری طرف سے حوالہ ہو گیا، یہ بھی قبضہ ہے. نہیں، فقہاء نے اس کو مستثنا کیا ہے حوالہ کہ یہ حوالہ جو بمنزل قبضہ کے ہے یہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ محیل بری ہو جائے گا. بے صرف میں وغیرہ میں حوالہ بمنزل قبضہ کی نہیں ہے. اگر سمجھ میں؟ ایک اس کا جواب تو یہ ہو گیا. رہی بات عرف کی، انہوں نے کہا تھا کہ آج کل کے عرف میں چیک پر قبضہ جو ہے اصل رقم پر قبضہ سمجھا جاتا ہے. تو اس کے 2 یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ عام عرف نہیں ہے. آج کل عام عرف یہ نہیں ہے کہ چیک پر قبضہ اس پر اصل رقم پر قبضہ سمجھا جائے، کیونکہ قانون یہی ہے کہ اگر ایک آدمی مقروض اپنے قرض خواہ کو چیک جاری کرتا ہے تو وہ قرض خواہ چیک وصول کرنے سے انکار کر سکتا ہے. اگر یہ عرف ہوتا تو کس انکار کر سکتا تھا؟ ایسا سمجھ میں؟ تو وہ انکار بھی کرتا ہے. تو جب انکار کرتا ہے تو یہ کوئی عرف نہیں ہے ایسا کہ جس پر اصل رقم پر قبضہ سمجھا جائے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ تخلیہ جو کہتے ہیں کہ تخلیہ ہو جاتا ہے، تو یہ دیکھو کہ تخلیہ ہر جگہ قبضہ نہیں ہے. جس طرح فقہاء نے لکھا ہے نا، باقاعدہ شامی میں یہ الفاظ ہے کہ بے صرف کے اندر کہ التقابض بالبراجم لا بالتخلیہ، کہ باقاعدہ ہاتھ میں لے لے بے صرف میں، محض تخلیہ کافی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی بے صرف کے اندر اگر اس کو بے صرف قرار دیا جائے گا تو یہ یہاں پر بھی تخلیہ کافی نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے جو تیسری دلیل دی تھی کہ نقود اور آج کل کی کرنسی پر قیاس کیا تھا، تو نقود اور کرنسی پر قیاس کرنا یہ بھی قیاس مع الفارق ہے. اس لیے کہ نقود اور کرنسی جو ہے یہ مقصود بالذات ہوتے ہیں، خود معقود علیہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ چیک خود معقود علیہ نہیں ہوتا اور مقصود بالذات نہیں ہوتا. مقصود بالذات اس کے پیچھے رقم ہوتی ہے. اس سے ان دونوں میں فرق ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر سزائے مقرر ہے حکومت کی طرف سے، اگرچہ حکومت کی طرف سے سزائے مقرر ہے کہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں رقم نہ ہو وہ چیک جاری نہ کرے، لیکن محض اس سزاؤں کی بنا پر یہ حقیقت تو تبدیل نہیں ہو سکتی نا کہ اگر اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہے اور چیک جاری کر دیا تو جس آدمی نے چیک وصول کیا ہے اس کو اپنا حق وصول نہیں ہوا. یہ حقیقت تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں.
اگرچہ سزائے جاری ہو. بہرحال یہ 3 شرائط ہے. ایک اور نقطہ سمجھ لینا، ان جوابات میں نے اکثر جگہ لفظ صرف ذکر کیا ہے، بے صرف میں قبضہ نہیں ہے، بے صرف میں قبضہ نہیں ہے. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چیک جو ہے اس کے ذریعے جو تبادلہ ہوگا سونا چاندی کا یا اس کے ذریعے کرنسی کا تبادلہ ہوگا وہ بے صرف ہے. ایسا سمجھ میں، کیونکہ حضرت شیخ صاحب کی بھی رائے یہ نہیں ہے. یہ علماء عرب جنہوں نے چیک پر قبضہ سمجھا ہے انہوں نے چیک کے ذریعے تبادلہ کرنسی یا چیک کے ذریعے سونا چاندی کو بے صرف قرار دیا ہے. تو اس لیے جوابات میں انہی کے رائے کو دیا گیا ہے بے صرف بے صرف. آگے سمجھ میں، یہ تو ختم ہو گئے چیک پر قبضہ کی بحث. یہ جو صرف آخری بات اور چھوٹی سی ایک حاصل ہے وہ یہ کہ اگر چیک پر قبضہ اس میں درج شدہ رقم پر قبضہ سمجھا جائے یا چیک پر قبضہ اس پر درج شدہ رقم پر قبضہ نہ سمجھا جائے، اس اختلاف کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ تو یہ 2-3 ثمرے ہیں، مطلب نتائج. پہلی بات کہ بے سلم کے اندر مجلس عقد میں رأس المال پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک، اب اگر کسی نے چیک دے دیا مسلم علیہ کو، رب السلم نے چیک دے دیا مجلس عقد میں، تو جن حضرات کے نزدیک چیک پر قبضہ درج شدہ رقم پر قبضہ نہیں ہے تو یہ بے سلم درست نہیں ہوگا کیونکہ اصل رقم پر قبضہ نہیں ہوا. اور جن حضرات کے نزدیک چیک پر قبضہ اس میں درج شدہ رقم پر قبضہ ہے، بے سلم ہو جائے گا کیونکہ اصل رقم پر قبضہ ہو گیا. آگے سمجھ میں. نمبر 2، جن حضرات کے نزدیک چیک پر قبضہ اصل رقم پر قبضہ نہیں ہے تو چیک سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے فقیر کو ما سند دیے جب تک فقیر کیش نہ کرا لے. اور جن حضرات کے نزدیک قبضہ ہے تو ان کے نزدیک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آگے سمجھ میں. اسی طرح چیک کے ذریعے چیک کا تبادلہ یہ ان حضرات کے نزدیک جائز نہیں ہوگا جو کہتے ہیں کہ چیک پر قبضہ اصل رقم پر قبضہ نہیں ہے کیونکہ بے الکالی بالکالی ہو جائے گا نا. اور جن حضرات کے نزدیک چیک پر قبضہ اصل رقم پر قبضہ ہے وہ کہتے ہیں چیک کی تبادلہ چیک کے ذریعے ہو سکتا ہے بشرطے کی کمی زیادتی نہ ہو، یعنی سود لازم نہ ہے. آگے سمجھ میں. یہ چندہ. اور ایک اور تفریح بھی ہے کہ حضرت شیخ صاحب نے تکمیلہ فتح الملہم میں لکھا ہے کہ چیک پر قبضہ اصل رقم پر قبضہ نہیں ہے. اس کی تفریحات ذکر کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے کہ چیک کے ذریعے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جسے ابھی بتا دیا. اور ایک اور تفریح بھی لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ چیک کے ذریعے سونا چاندی خریدنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ مجلس عقد میں تقابض نہیں پایا جا رہا. تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیک کے ذریعے کہ جن حضرات کے نزدیک چیک پر قبضہ اس میں درج شدہ رقم پر قبضہ نہیں ہے ان حضرات کے نزدیک چیک کے ذریعے سونا چاندی خریدنا جائز نہیں ہے. یہ تفریح معلوم ہوتی ہے. حالانکہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے. چیک کے ذریعے سونا چاندی کی خریداری جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر چیک کے پیچھے سونا ہوتا، چیک کسی سونا چاندی کی نمائندگی کرتا، تو ایسی صورت میں چیک کے ذریعے سونا چاندی خریدنا جائز نہ ہوتا کیونکہ بے صرف ہوتا اور بے صرف میں تقابض ضروری ہوتا ہے. تو ایک جانب تو قبضہ ہو جاتا ہے لیکن دوسری جانب چیک پر قبضہ ہے، پیچھے سونا چاندی پر قبضہ نہیں ہو رہا تو پھر تقابض نہ ہوتا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. چیک جو ہے پیچھے سونا چاندی کی نمائندگی نہیں کرتا. چیک کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ کرنسی کی نمائندگی کرتا ہے. کسی نہ کسی رقم کی نمائندگی کرے گا، کرنسی کی. اور کرنسی کے ذریعے سونا چاندی ادھار خریدنا جائز ہے بشرط یہ کہ مجلس عقد میں سونا چاندی پر قبضہ ہو جائے. ایسا سمجھ میں. تو لہٰذا اگر ایک انسان جس طرح کرنسی کے ذریعے سونا چاندی خرید سکتا ہے ادھار کہ میں آپ کو رقم 1 مہینے بعد دوں گا، سونا ابھی وصول کر لیا، جائز ہے. تو ایسے ہی چیک کے ذریعے بھی جائز ہے کہ چیک دے دیا اور سونا چاندی پر قبضہ کر لیا، تو یہ ادھار سونا چاندی خرید لیا اس نے. لہٰذا یہی ہے. اور تکمیلہ فتح الملہم میں تو لکھا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں حضرت فتح عثمانی میں جلد نمبر 3 میں ایک خط کے جواب میں حضرت نے پھر اس کی تصحیح کر لی ہے اور لکھا ہے کہ چیک کے ذریعے سونا چاندی کی خریداری جائز ہے کیونکہ چیک کے پیچھے کرنسی ہے. اور پھر تکمیلہ فتح الملہم کے جدید ایڈیشن میں اس کی تصحیح بھی کر دی گئی. ایسا سمجھ میں. لہٰذا اگر پرانا نسخہ سامنے آ جائے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چیک کے ذریعے سونا چاندی خریدنا جائز نہیں ہے. تو یہ چیک سے متعلق 5 باتیں تھی، ثمرہ سا تھا، اختلاف خلاصہ سا. چلو اس کے بعد انشاءاللہ دیگر 1-2 مالیاتی دستاویزات رہتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں.